اداروں نے مقتدر حلقوں نے جبر سے بربریت کی انتہا کر دی. جو ہم مثال دیتے ہیں فلسطین کی اور اسرائیل کی، وہ تاریخ اسلام آباد کے اندر دہرائی گئی. سنائپر رائفلز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، LMG کے فائر ان پہ کیے گئے، ہتھے کارکنان کو کچلا گیا گاڑیوں کے نیچے. ایک نماز پڑھتے ہوئے باریش شخص کو، ایک کارکن کو جو مسلمان بھی تھا پاکستانی بھی تھا، اس کو کنٹینروں کے اوپر سے ہمارے اداروں نے اٹھا کر نیچے پھینکا. جو شہید ہوئے ان کی لاشیں چھپائی گئی. اتنی ڈیٹائی سے ہمارے ادارے جھوٹ بولتے ہیں. مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، ایسے ہی تجربات کی نظر ہوا. ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کی فلمیں بنائی گئی، ان کے ساتھ ذلیل قسم کی حرکتیں کی گئی. بدقسمتی سے اس عرض پاکستان میں روز اول سے اداروں نے مقتدر حلقوں نے جبر سے یہ حق اپنی عوام سے چھینے رکھا ہے. اور اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی سیاسی قوت نے اس ملک کے اندر آئین کی سربلندی کے لیے آواز اٹھائی، باہر نکلے، تو ان کو بے دردی سے کچلا گیا. 24 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کا اعلان کیا. پورے خیبر پختونخوا سے قافلے اسلام آباد کی طرف گئے. حکومتی ایما پر اداروں نے بربریت کی انتہا کر دی. جو ہم مثال دیتے ہیں فلسطین کی اور اسرائیل کی، وہ تاریخ اسلام آباد کے اندر دہرائی گئی. نہتے لوگوں کو سنائپر رائفلز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، LMG کے فائر ان پہ کیے گئے، گاڑیاں توڑی گئیں، کارکنان کو، نہتے کارکنان کو کچلا گیا گاڑیوں کے نیچے. اور یہاں تک کہ ایک نماز پڑھتے ہوئے باریش شخص کو، ایک کارکن کو جو مسلمان بھی تھا پاکستانی بھی تھا، اس کو کنٹینروں کے اوپر سے ہمارے اداروں نے اٹھا کر نیچے پھینکا. جو شہید ہوئے ان کی لاشیں چھپائی گئیں، زخمی غائب ہوئے، مسنگ پرسنز کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا. میں حیران ہوں کہ کتنی ڈیٹائی سے ہمارے ادارے جھوٹ بولتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج تھی، سوائے پاکستان کے ٹی وی چینلز کے دنیا کے ہر ملک کے ٹی وی چینل نے اس کی کوریج کی. تمام میڈیا ہاؤسز نے، انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے اس احتجاجی قافلے کے کارکنان کو کلین چٹ دی کہ یہ نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا. اور پھر وہ تمام فوٹیجز بھی پوری دنیا میں دیکھی گئیں جن میں گاڑیوں کے نیچے بچے کچلے گئے، جن میں فائرنگ ہوتی ہوئی دکھائی گئی، جس میں LMG کے فائرز کی آواز بالکل کلیئر ان فوٹیجز میں آ رہی ہے. آنسو گیس کا تو حساب ہی کوئی نہیں. یہ ایک لمحہ فکری ہے. ایسے تجربات کو ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں. مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، ایسے ہی تجربات کی نظر ہوا جہاں اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کی فلمیں بنائی گئیں، ان کے ساتھ ذلیل قسم کی حرکتیں کی گئیں. آج وہ سب کچھ جو آج کا پاکستان، جو مغربی پاکستان تھا، آج اس میں دہرایا جا رہا ہے. اور اس میں معزز اراکین اسمبلی کوئی تفریق نہیں ہے. میں پہلے بھی اس شیئر سے یہ بات کر چکا ہوں کہ اس پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں رہ گئی جسے ٹیسٹ نہ کیا گیا ہو، جس کو ٹارچر نہ کیا گیا ہو، جس کے اوپر فسطائیت کا زور نہ چلایا گیا ہو، جس کے لیڈروں کو، جس کے سربراہان کو شہید نہ کیا گیا ہو. کسی کو باغوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، تو کسی کو عدالت کے کٹہروں میں قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا. بڑے بوجھل دل سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک چلے گا؟ آخر یہ قوتیں اس پاکستان اور اس پاکستانی قوم کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہیں؟ کیا اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے کھڑے ہونا ایک جرم ہے؟ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے، صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گھیرا جاتا ہے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ اپنی دلیری، اپنے کارکنان کی دلیری کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل پاتا ہے اور بچتا ہے ان سے. ریٹ فائرز کیے جاتے ہیں. یہ چند دن پہلے یہی باتیں ہوئیں یہودیوں کے بارے میں کہ وہ جو سلوک کر رہے ہیں وہاں ہماری مسلمان بہنوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، ہمارے چھوٹے چھوٹے نو مولود بچوں کے ساتھ، نمازیوں کے اوپر مسجد اقصیٰ میں ہم وہاں تشدد ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اور ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا تھا. یہ سہیل آفریدی، یہ آپ ذرا تصویر کو اوپر کریں، یہ اسی شہید کی تصویر ہے جو نماز پڑھ رہا تھا اور اسے وہاں سے اٹھا کے پھینکا گیا، جو تمام انٹرنیشنل میڈیاز پہ دیکھی گئی. کیا میسج ہے یہ؟ کیا آج وہ وقت ہے کہ اس قوم کو جبر کے ساتھ دبایا جا سکے؟ قطعاً نہیں. ظلم پھر ظلم ہے، پڑتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. اس ملک کے اندر آئین موجود ہے، متفقہ آئین، ادارے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ڈیبیٹ کرنے کی باتیں ہیں. ڈیڈ باڈیز بھی بہت ساری مسنگ ہے. یہ سب کچھ ڈیبیٹ ہوگا. ہمیں تحمل اور سکون کے ساتھ یہ واقعات قوموں کی تاریخ میں آتے رہتے ہیں.
یہ کوئی انوکھے واقعات نہیں ہیں، آتے ہیں جب آپ جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باتیں بدلنا شروع ہوتی ہیں۔ اس واقعے میں چیئرمین، بانی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان نیازی کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بھی موجود تھیں۔ ہر خاتون کا یہ حق ہے جس کا خاوند 1.5-2 سال سے ایک قید میں ہو، جبر کی قید میں ہو، بے گناہ ہو، اس ملک کے لوگوں کو آزادی کی آواز اٹھانے کی جس کو جو سزا بھگت ہو، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے باہر نکلے اور آواز بلند کرے۔ اس کو بھی مرڈر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو اللہ رب العزت ہے جس نے ان کو بھی بچایا اور بے شمار لوگوں کو محفوظ رکھا۔ بے شمار گاڑیاں توڑی گئیں، فوٹیجز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ نامور صحافی حامد میر اور متی اللہ جان جو کل ذرا بولے، آج متی اللہ جان کو اندر کر دیا گیا۔ جی تور صاحب کو پکڑا گیا۔ اچھا، یہ تھے سپیکر کے پی کے اسمبلی، اور بڑی جرت سے وہ سارے حالات بتا رہے تھے، اور دیکھ کیسے کیسے وہاں پہ مظالم ہوئے، کیا وہاں کی جو اداروں ہیں انہوں نے اپنے جو ان کے اختیارات تھے ان سے تجاوز کیا، اور بے گناہ لوگوں پہ جو ڈائریکٹ فائر کیا اور ان کو قتل کیا۔ وہ کرنا کیا چاہتے تھے؟ وہ تو گئے تھے احتجاج کرنے کے لیے۔ ایک بیوی اپنے خامد کی آزادی کا حق مانگنے جا رہی تھی، وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ اسے کہ جیل سے فوری طور پہ باہر نکال دیا جائے، وہ تو یہ مطالبہ لے کے گئی تھی کہ اسے انصاف دیا جائے۔ عدالتوں کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے جو توڑ مروڑ کی گئی ہے وہ غلط ہے۔ جو مطالبے تھے 3، ان میں سے یہ بھی تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو ریورس کیا جائے، عمران خان اور اس کے ساتھی جتنے بھی بے گناہ قید ہیں جیلوں میں ان کو رہا کیا جائے، اور پھر اس کا جو لوٹا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے۔ یہ مطالبات بالکل جائز مطالبات تھے۔ مطالبات نہ ماننا اور بات ہے، لیکن مطالبات کرنے والوں کو ان کی جان ہی لے لینا، یہ کہاں کی جو ہے انصاف؟ اور وہ ادارے کریں جو عوام کے پیسے اور عوام کے ہاتھوں سے بنائے گئے ہوں، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جو تخلیق کار ہے اس کو اس کی تخلیق ہی اجاڑ کے رکھ دے۔ تو یہ جو کرینے انصاف نہیں ہے، اور یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ عقل سلیم اسے تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ اس کو تصور کر لیا گیا۔ جو اپنا جو سپیچ، وہ جو اپنا بنیادی حق احتجاج کا مانگ رہے تھے، اور وہ اپنے مطالبے لے کے اسلام آباد کی ٹیریٹری میں گئے، تو ان کو اتنا بڑا دہشت گرد بنا دیا گیا کہ وہ جن گاڑیوں پہ آئے تھے وہ گاڑیاں بھی تباہ و برباد کر دی گئیں۔ تو یہ ساری وہ ریاستی اداروں کے توسط سے ہوا، ان کے ہاتھوں ہوا۔ یہ بات سپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے تھے، لیکن کوئی لایا عمل انہوں نے دیا کہ وہ کیا کریں گے اس ظلم کو مٹانے کے لیے، اس ظلم کو ختم کرنے کا